اگرچہ حضرت شیخ حبیب اجمی مسلمان تھے، مگر ان احکام الہی سے بے خبر دن رات اپنے سودی کاروبار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کی سود خوری کا انداز بھی بڑا عجیب تھا۔ روزانہ قرض داروں کے گھر تقاضا کرنے جاتے اور جس سے جو لینا ہوتا جب تک مل نہ جاتا اس کا پیچھا نہ چھوڑتے۔ اپنی آمد و رفت کا خرچ بھی قرض دار سے ہی وصول کرتے۔ حضرت شیخ حبیب اجمی کے شب و روز اسی بے خبری اور بدمستی میں گزر رہے تھے کہ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ کے دل کی دنیا زیر و زبر کر کے رکھ دی، اور ایک سود خور کی زندگی میں وہ انقلاب برپا ہوا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن حضرت شیخ حبیب اجمی کسی مقروض کے یہاں اپنی رقم کی ادائیگی کا تقاضا کرنے گئے۔ اتفاق سے وہ مقروض شخص گھر پر موجود نہیں تھا۔ پردے کی آڑ سے اس شخص کی بیوی نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، اس وقت میرا شوہر مکان میں موجود نہیں ہے، آپ پھر کبھی تشریف لائیے گا۔ مقروض کی بیوی کا جواب سن کر حضرت شیخ حبیب اجمی نے بڑے جابرانہ لہجے میں کہا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تیرا شوہر گھر پر موجود ہے یا نہیں، میں اپنا سود لینے آیا ہوں اور ہر حال میں لے کر ہی جاؤں گا۔ مقروض کی بیوی نے ڈرے سہمے لہجے میں کہا، آپ کا سود دینے کے لیے میرے پاس نہ ایک پیسہ ہے اور نہ کوئی چیز، بس بکرے کا تھوڑا سا گوشت ہے جو شام کا سالن پکانے کے لیے رکھا ہے۔ حضرت حبیب اجمی نے نہایت تند و تیز لہجے میں کہا، وہ گوشت ہی میرے حوالے کر دے کہ قرض دار کے مکان سے خالی ہاتھ جانا میرے مسلک میں حرام ہے۔ چاروں ناچار اس غریب عورت نے بکرے کا وہ گوشت حضرت حبیب اجمی کے حوالے کر دیا جو بچوں کے لیے رات کے کھانے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ پھر حضرت شیخ حبیب اجمی سود میں وصول کیا ہوا بکرے کا گوشت لے کر اپنے گھر پہنچے تو بیوی نے کہا، آٹا اور لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ شیخ حبیب اجمی نے کہا، ذرا صبر کرو، آٹا اور لکڑیاں بھی میں سود میں لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر فوراً ہی گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ واضح رہے کہ حضرت شیخ حبیب اجمی بہت بڑے سود خور تو تھے مگر انتہائی درجے کے کنجوس بھی تھے۔ آپ کی فولادی تجوریوں میں لاکھوں دینار اور درہم جمع تھے، مگر روزانہ چھوٹے چھوٹے اخراجات بھی سود کی وصولی سے کیا کرتے تھے۔ الغرض تھوڑی دیر بعد حضرت شیخ حبیب اجمی سود کی وصول شدہ رقم سے آٹا اور لکڑیاں لے کر گھر پہنچے تاکہ رات کا کھانا پکایا جا سکے۔ پھر جب کھانا پک کر تیار ہو گیا تو اسی وقت کسی سائل نے دروازے پر صدا لگائی، بابا کچھ کھانے کو دو وقت کے فاقے سے ہوں۔ شیخ حبیب اجمی نے نہایت غضب کے عالم میں کہا، بدبختو تمہیں شرم نہیں آتی، ہٹے کٹے ہو کر بھیک مانگتے ہو، جاؤ کوئی اور دروازہ دیکھو۔ اگرچہ وہ فقیر ایک بوڑھا اور ناتواں شخص تھا مگر شیخ حبیب اجمی نے اسے بری طرح دھتکار دیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بیوی کو کھانا لانے کا حکم دیا۔ پھر جب خاتون خانہ نے سالن نکالنے کے لیے دیگچی کھولی تو وہ سالن کی بجائے خون سے بھری ہوئی تھی، ایسا تازہ تازہ خون جیسے اسی وقت دیگچی میں ڈالا گیا ہو۔ یہ منظر دیکھتے ہی حبیب اجمی کے پورے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور پھر خود کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، حبیب کیا تو انسان کا خون پیتا ہے؟ اس کے بعد آپ نے اپنا تمام سودی کاروبار ختم کر دیا اور بارگاہ رب العزت میں دونوں ہاتھ پھیلا دیے، یا ارحم الراحمین تو اپنے اس ذلیل ترین بندے کو معاف فرما دے کہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ بے شک میں بہت بڑا گنہگار ہوں مگر میں نے تیرے بندوں سے یہ بھی سنا ہے کہ تیرے رحم و کرم کی بھی کوئی حد نہیں، تو اپنے در سے کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، پس تو حبیب سود خور کے خالی دامن کو بھی اپنی رحمت سے بھر دے۔ حضرت شیخ حبیب اجمی کی توبہ اور سود خوری کا کاروبار ترک کرنے کے حوالے سے دوسری مشہور روایت اس طرح ہے کہ ایک دن حضرت شیخ حبیب اجمی بازار کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں محلے کے بچے کھیل رہے تھے، آپ کو دیکھتے ہی زور زور سے چیخنے لگے، دور ہٹ جاؤ، بہت دور ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، اگر ہم پر اس کی گرد بھی پڑ گئی تو ہم بھی اسی کے جیسے ہو جائیں گے۔ بچوں کے ہذیانی شور نے دوسرے راہگیروں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ پھر راستہ چلتے ہوئے تمام لوگ شدید نفرت اور حقارت کے ساتھ حضرت شیخ حبیب اجمی کی طرف دیکھنے لگے۔ ویسے تو شہر کے بیشتر افراد اس راز سے باخبر تھے کہ حضرت شیخ حبیب اجمی سود کا کاروبار کرتے ہیں
مگر بچوں کی شور و غل اور تانا زنی نے آپ کو شدید اذیت پہنچائی۔ حضرت شیخ حبیب اجمی نے خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حبیب تو اتنا برا آدمی ہے کہ یہ معصوم بچے بھی تجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے حضرت شیخ حبیب اجمی اس واقعے کے بارے میں سوچتے رہے، آپ کے دل کی خلش بڑھتی ہی چلی گئی۔ پھر اس خلش نے وحشت اور اضطراب کا رنگ اختیار کر لیا۔ انجام کار حضرت شیخ حبیب اجمی کے قدم بازار کی طرف جانے کی بجائے حضرت خواجہ حسن بصری کی خانقاہ کی جانب بڑھنے لگے۔ پھر حضرت شیخ حبیب اجمی خانقاہ میں داخل ہوئے تو حضرت شیخ حسن بصری کی درسگاہ بڑے علماء اور معززین شہر سے بھری ہوئی تھی۔ جو لوگ حضرت شیخ حبیب اجمی سے واقف تھے انہوں نے آپ کو دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری بہت غور سے اس صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ آپ نے شیخ حبیب اجمی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم یہاں آؤ، تمہاری جگہ میرے قریب ہے۔ حاضرین مجلس کے اس ذلت آمیز سلوک کی وجہ سے حضرت شیخ حبیب اجمی ندامت کے پسینے میں نہا گئے۔ آپ نے لرزتی آواز میں عرض کیا، نہیں شیخ، میں یہیں ٹھیک ہوں، میری جگہ حاضرین مجلس کے جوتوں میں ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مہمان خاص کی جگہ جوتوں میں نہیں، میزبان کے دل میں ہوتی ہے، میرے قریب آؤ۔ صاحب مجلس کے اسرار پر حضرت شیخ حبیب اجمی لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھے اور حضرت خواجہ حسن بصری کی مسند کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ درویش کی مسند ہی کیا تھی، لکڑی کا ایک تخت تھا جس پر چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ پھر مختصر سکوت کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری حاضرین مجلس سے مخاطب ہوئے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کس حال میں ہے اور کس نیت سے آیا ہے۔ اگر کسی شرابی کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھو تو اپنے چہروں اور آنکھوں سے کراہت اور نفرت کا اظہار نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ شرابی ندامت اور شرمندگی کے باعث دوبارہ مسجد میں داخل نہیں ہوگا۔ اس طرح تم ایک بندے کو اللہ سے دور کر دو گے، حالانکہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم خود بھی اللہ کی عبادت کرو اور دوسرے بندوں کو بھی ذات وحدہ لا شریک کے آگے سر جھکانے کی ترغیب دو۔ بالفرض اس شرابی نے سچے دل سے توبہ کر لی تو ارحم الراحمین اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، مگر جن لوگوں نے اسے حقارت سے دیکھا تھا ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں ان کے غرور اور تکبر کی وجہ سے شراب نوشی کے گناہ میں مبتلا کر دے۔ میرے عزیزو، اپنے بھائیوں کی پردہ پوشی کرو۔ پھر حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سورہ بقرہ کی یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ جسے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔